السلام علیکم۔ تو آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ ہے صلح حدیبیہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت کفار کو اس بات کی خبر معلوم ہو گئی اور انہوں نے اس کو اپنی ذلت سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو اپنی ذلت سمجھ لی اور مزاحمت کی، اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ میں رکنا پڑ گیا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ وہ کافروں سے لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی خاطر لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور صلح کی کوشش کی۔ اب صلح کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی ہر شرط کو مان لیا۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار گزر رہا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا؟ صحابہ اکرام جان نثار تھے، فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی اس وقت دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کافروں میں سے اگر کوئی شخص اسلام لے آئے، یعنی کہ مسلمان ہو جائے اور ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائے، تو مسلمانوں پر یہ فرض ہوگا کہ وہ کافروں کو اس کو واپس کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر مسلمانوں میں سے کوئی خدا نخواستہ مرتد ہو جائے شخص اور وہ کافروں کے پاس چلا جائے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی کفار کی تکالیف برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں وہ بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید سے پہنچے کہ مسلمانوں کے پاس جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کرنے پر اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر کفار ضد پر تھے اور نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی
ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وعدہ کے مطابق ان کو بھی واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ پھر مجھے کفار کے پنجہ میں بھیجتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی ہی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ اب جو شیخی باز آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بات پر ہی پھول جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر اس کافر نے تلوار ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر انہوں نے اسی تلوار کا تجربہ اس کافر پر کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگ گیا، مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا تو ہے نہیں جس کی ذمہ داری ہو کہ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی کافر میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند دنوں کے بعد یہ ایک مختصر سی جماعت بن گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ وہاں باغات، نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کے ناک میں دم کر دیا۔ جو قافلہ ادھر جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سوری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ بھی معاہدے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان جماعت کے حضرات تک پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کو مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استقامت کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر
اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان پر استقامت سے ڈٹے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔